control of consciousness determines the quality of life. السلام علیکم. ابن سینا فرادجان کی جیل میں تھے جب انہوں نے کائنات کا پہلا تھاٹ ایکسپیریمنٹ کیا، جسے ہم کہتے ہیں فلائنگ مین ایکسپیریمنٹ. ابن سینا نے کہا اگر مجھ سے میرے تمام حواس چھین بھی لیے جائیں تب بھی مجھ میں میرے ہونے کا احساس نہیں جاتا. اگر نہ ہو تو جو الجھن تو کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، تو پھر ہم کون ہیں؟ ایک بہت بڑے ذہن میں اٹھنے والے خوبصورت خیالات یا فقط نام؟ جیسے میں ہوں خرم علائی، اور آج ہماری گفتگو میں شریک ہوں گے ڈاکٹر محمد نجیب خان، اور آج ہم بات کریں گے انسانی شعور پہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام خرم. ڈاکٹر صاحب، نو دائی سیلف، اپنے آپ کو جانو، یہی پیغام بدھا نے دیا. اسلام میں بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جانا گویا حقیقت کو جان لیا. یہ اپنا آپ کیا ہے جس کو جان لینے سے وی کین نو دی الٹیمیٹ ریالٹی؟ دیکھیں خرم، اس اپنے آپ کو جاننے سے بھی پہلے ایک بیسک پرنسپل سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری کائنات جو ہے وہ دو فورسز پہ کھڑی ہے. ہمیشہ ایک قوت مثبت ہوتی ہے، ایک منفی ہوتی ہے. ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے. ایک حکمران ہوتا ہے، ایک رعایا ہوتی ہے. ایک سفید ہوتا ہے، ایک کالا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ دو فورسز ہیں جو ایک دوسرے کا ویل آف دا ہسٹری ان سے موو ہو رہا ہے. اسی طرح دو فورسز جو ہیں وہ مائنڈ اور میٹر کی ہیں. میٹر جو ہے ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بے جان ہے، جس کو آپ اگر میز ہے، کرسی ہے، آپ ہلاتے ہیں وہ آپ کو رزسٹ نہیں کرتا ہے کسی حد تک، لیکن آپ اس کے اوپر اوور ویلم ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ کا مائنڈ ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس کو آپ چھیڑتے ہیں، ایون آپ کیڑے مکوڑے کو جو چھوٹا سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کو چھیڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ریئیکٹ کرے گا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مائنڈ ہے اس کے اندر ایک پرپس پایا جاتا ہے، جبکہ میٹر کے اندر ایک ایسا پرپس پایا جاتا ہے جو ہم سے ٹکراتا نہیں ہے. اس کا بھی ایک مقصد ہے ویسے. تو بنیادی طور پہ جو کانشیسنس ہے یہ خود آگاہی کا، سینٹینس انگریزی میں کہتے ہیں، یا سیلف اویئرنیس اور سیلف اویئرنیس کو ہم کانشیسنس کہتے ہیں. اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی، خود آگاہی، اپنے آپ کو جاننے کی کیفیت، اپنے آپ کو جاننے کا شعور اور ادراک، جس کو ہم سیلف کانشیسنس کہہ سکتے ہیں آسانی سے. یہ جو خودی کی سٹیج ہے جس پہ اقبال نے بھی بہت زور دیا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کو ہم ادراک کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں، یا اس کو ہم خود آگہی کہتے ہیں. جیسے اس کی ایٹمالوجی میں جائیں اگر، تو انگریزی میں بیسیکلی جو کون ہوتا ہے ٹوگیدر کو کہتے ہیں، اور سیو کا مطلب ہوتا ہے تھاٹس. تو ٹوگیدر تھاٹس جو ہیں اس کو ہم کانشیسنس کہتے ہیں. کانشیسنس دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہے، ایک انٹرنل ہے. اگر یہ اخراج میں ہے، آپ کے باہر کی خارجی جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ کا نالج ہے، اس کو ہم کہیں گے خارجی شعور. لیکن اگر شعور آپ کا اندرونی ہے تو اس کو پھر ہم معرفت کہتے ہیں، جس کو ہم عرفان کہتے ہیں. لیکن شعور جو ہے وہ بذات خود نکلا ہوا ہے شعارہ سے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں جو شعارہ ہے یہ انسان کی جو بال ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں. جو صوف ہوتا ہے، صوفی بھی اس سے بنتا ہے، وہ جو شیپ کے بھیڑ کے جو اون ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں. ٹھیک. اور وبارن جو ہے یہ اونٹ کے جو بال ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو جو شعور ہے بنیادی طور پہ وہ شاعرہ سے نکلا ہوا ہے، بلکہ شعور اور شاعر اس کے مصدر ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، اب شاعر جو ہے ان کے بارے میں ایک تصور پایا جاتا ہے شاید مذہبی طور پہ کہ شاعر جو ہیں ان کو قرآن حکیم جو ہے وہ انڈورس نہیں کرتا، جبکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے جو میں سمجھا ہوں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو عرب میں جو شاعر ہوتے تھے وہ ایک تو ان میں جھوٹ کا بہت سارا ایلیمنٹ ہوتا تھا، ایگزیجریشن ہوتی تھی جسے مبالغہ کہتے ہیں. تو اس پہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ عالم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، انہم، کہ بے شک یہ جو شاعر لوگ ہیں، فی کل وادن یہیمون، کہ وادیوں میں ایسے سرگرداں پھر رہے ہیں. ہاما کہتے ہیں ایک ایسے اونٹ کو جو سرگرداں پھر رہا ہو پیاس سے اور اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں نے کدھر جانا، ڈائریکشن لیس جو ہے اس کو ہاما کہتے ہیں. یہیمون اس سے ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. بیسیکلی جب ایسا شاعر جس کا مقصد کوئی نہ ہو زندگی میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاما سے یہیم، یعنی ہاما ہے، یعنی اس کا پرپس کوئی نہیں ہے. اسی بنیاد پہ قرآن حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، کہ ہم نے پروفٹ کو، رسالت میں آپ کو شعر نہیں سکھائے. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کے لائق بھی نہیں تھے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں بنیادی طور پہ کہ جو شاعرہ کا کانسیپٹ ہے، شاعری جو ہے اگر وہ پرپسفل ہے، اٹس مارولس، اٹس اے میسج. اب دیکھو نا جو علامہ اقبال کی شاعری ہے پروفیٹک شاعری ہے.
میسج ہے انسانیت کی ہوش کے لیے، ان کی تمیز کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، شعور و ہوش و خرد کا معاملہ ہے عجیب، مقام شوق میں ہیں سب، دل و نظر کے رقیب، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، کہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو شعر ہے وہ شعور دیتا ہے، اور صوفیاء اور اسپیشلی پاکستان یا سب کانٹیننٹ کے صوفیاء نے بہت شاعری کی، شعور کی۔ بابا فرید کہتے ہیں کہ کالے میرے کپڑے تے کالا میرا بھیس، گناہ وادہ میں پریا تے لوگ کہن درویش۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیحت پڑھ کے۔ تو صوفیاء کا کیا کہنا ہے شعور کے اوپر؟ باقی مذاہب میں ہمیں شعور کے اوپر کیا بات ملتی ہے؟ دیکھیں، پہلے ہمیں جو ادراک اور شعور کا جو مین ایریا ہے، جو بڑا کینوس ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا۔ شعور بنیادی طور پہ ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم سمپل کانشیسنس کہتے ہیں، لیکن ایک ہے سیلف کانشیسنس جو صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں تک آپ نے صوفی تھاٹ کا ذکر کیا ہے، تو بنیادی طور پہ صوفیزم کیا ہے؟ صوفیزم بیسیکلی ایک ڈیپر آئیڈینٹی ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی، ایک اویئرنیس ہے، ایک ایکشن ہے، ٹھیک ہے، جو کریٹیوٹی ہے اپنے آپ کے اندر، یعنی ایک ایسی ایبلٹی کریٹ کرنا جس سے آپ اپنا خود ادراک کر سکیں۔ صوفی جو ہے وہ بیسیکلی اس میں بہت زیادہ انلائٹنمنٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اویئرنیس ہے، ہمارے اندر کا جو عرفان ہے، وہ اپنے اندر کو جاننے کی جو کیفیت ہے، وہ سفر کرتے کرتے آپ اپنے خودی کو پہچانتے پہچانتے آپ عرفان الہی کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، درد جگر سخت سزاواں عشق دیاں، اللہ۔ اور صوفی جو ہے وہ بیسیکلی ایک نظریہ وحدت الوجود، یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہر ایک چیز ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے اندر چھائی ہوئی ہے، اور اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الشہود کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو خالق ہے وہ خالق ہے، اور ایٹریبیوٹس جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے، عابد عابد ہے، معبود معبود ہے، شاہد شاہد ہے، مشہود مشہود ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم وحدت الوجود نہیں ہیں، وحدت الشہود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے نظریہ وحدت الشہود اور نظریہ وحدت الوجود کی تطبیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوفی جو ہے وہ ہے جو طریقت کو شریعت کی روشنی میں دیکھے اور لے کے چلے۔ تو کیا ہمارا شعور بھی ارتقاء میں سے گزر کے کسی سیلف کانشیسنس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ امیجینیشن ہے، تخیل ہے، اس کی پروازیں ہیں، اس کی رفتیں ہیں اور وسعتیں ہیں اور گہرائیاں ہیں، یہ اور دنیا ہے۔ Do not look for approval except for the consciousness of doing your best. اقبال بھی کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ ڈاکٹر صاحب، کائنات کی ہر شے ارتقاء میں سے گزرتی ہے، جیسے کہ درخت ہوتا ہے، وہاں سے لکڑی آتی ہے، اس سے بانسری بنتی ہے، پھر وہی بانسری دوبارہ اپنی لکڑی کو آواز دیتی ہے اور اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ تو کیا ہمارا شعور بھی ارتقاء میں سے گزر کے کسی سیلف کانشیسنس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے۔ کائنات جو ہے مکمل ایک ایولیوشن کی سٹیج میں ہے، اینڈ سو آر وی، ہیومن بینگز بھی ایک فیز سے اگلی فیز میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے، اس وقت جو میسج تھا اللہ تعالیٰ کا وہ انسانیت پہ مکمل ہو چکا تھا۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ میسج کیوں نہیں مکمل ہو گیا؟ اس کی وجہ تھی کہ جو انسانی تہذیب تھی وہ اپنی شعور کی اس سطح پہ تھی کہ جہاں پہ پورا مکمل میسج وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتی تھی، شیشہ بھار نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ایون چیزیں ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ جب قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے تو انسانی تہذیب اس سٹیج پہ آئی ہے کہ وہ چیزوں کو ریکارڈ بھی کر سکتے تھے اور ان کا مائنڈ ان چیزوں کو ابزارب بھی کر سکتا تھا۔ تو یہ ایوولوشن کی سٹیج سے انسان گزرا، سویلائزیشن گزری، تہذیب گزری، اور قرآن حکیم کا جو میسج ہے وہ مکمل انسانی تک آ گیا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان آگے اگلی آنے والی ایجز میں کیا کرے گا؟ تو اگلی جو اس انسان کی سٹیجز ہیں ایوولوشن کی، وہ کانشسنس سے، شعور سے وہ خود آگہی کی طرف ہے، کانشسنس سے سیلف کانشسنس کا سفر ہے ایوولوشن کا، جو نیکسٹ سٹیج ہے۔ البتہ جیسے دیکھیں نا، لیکن اس کے سورسز اور ماخذ مختلف سائنسدانوں کے اور فلاسفرز کے ڈفرینٹ ہیں۔ مثلا فرائڈ کہتا ہے کہ اس کا جو مین سورس ہے وہ آپ کی جنسی قوت ہے۔ برکساں کہتا ہے کہ یہ اعلام وائٹل جو فورس ہے وہ آپ کی مین فورس ہے، جو آپ کے اندر اسپرٹ رکھتی ہے اور آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو جو کریٹو ایکٹیویٹی ہے کانشسنس کی، وہ بیسیکلی ایوولوشن کا ہی دوسرا نام ہے، وہی آپ سے ایوولوشن کی منزلیں طے کراتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ پازیٹیو اور نیگیٹو دیکھیں، پروٹونز اور الیکٹرون، آپ ایٹم میں غور کریں، اس کے اندر دو فورسز ہیں۔ یہ دو فورسز میرے اندر بھی ہیں، یہ میری معاشیات میں بھی ہیں، میری سماجیات میں بھی ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو دو ہی فورسز نظر آئیں گی۔ ایٹم کے اندر بھی آپ کو پازیٹیو اور نیگیٹو، الیکٹران پروٹون نظر آئیں گے۔ اور یہ اسی کی بنیاد پہ ہی جب گیسز تھیں تو وہاں پہ اٹریکشن پیدا ہوئی، اور سٹارز اور کہکشائیں بھی اسی فورس کی بنیاد پہ آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے عوامل جو کائنات میں بھی ہو رہے تھے، وہ کون سی فورس ان سے کرا رہی تھی؟ دیٹ واز دا کانشسنس، دیٹ واز دا ہیومن کانشسنس۔ آپ کو پتہ انسان جو ہے شروع میں تو میٹر تھا، جب زندگی نہیں تھی تو یہ میٹر تھا۔ اب میٹر کے اندر جب لائف سیل پیدا ہوا ہے تو اس نے وہ بیسیکلی ایرو آف کانشسنس تھا، پاور آف کانشسنس تھی، آگاہی کی وہ قوت تھی، شعور کی وہ قوت تھی جس نے میٹر میں سے اپنی زندگی پیدا کی ہے۔ اور اب جو انسانی جبلتیں ہیں، اب دیکھیں انسان کے شعور پہ بھی ایک بہت بڑا چیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انسانی جبلتیں ہیں، انسانی انسٹنکٹس ہیں۔ آپ ایک عقل کا کام کرتے ہیں، لیکن آپ کا غصہ اور آپ کو کسی کے بارے میں دشمنی، وہ آپ کے سارے اچھے جذبات کو مغلوب کر لیتی ہے۔ وہ انسان کی جبلتیں ہیں۔ ہر ایک فورس جو ہے اس کے اگینسٹ ایک فورس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو شعور ہے وہ اپنی منزلیں آگے طے کرتا جا رہا ہے۔ انسانی شعور جہاں سے 100 سال پہلے تھا، اب کسی اور سٹیج پہ کھڑا ہے۔ اور یہ جو سیلف کانشسنس کا سفر ہے بیسیکلی دیٹس اے ریئل جرنی، اور انسان اپنی شعور سے خود آگاہی کی طرف گامزن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سدھارتھ کو اپنا مرشد ایک ملاح کی صورت میں ملا اور اس نے اسے تصور خدا پانی سے سمجھایا۔ ایسے ہی تاؤزم میں ہمیں تصور وو وی نظر آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایفرٹ لیس ایکشن، وہ بھی پانی سے ہی تمام باتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولیم جیمز نے بھی شعور کو پانی سے میٹافورکلی بیان کرنے کی کوشش کی، تو اس کا ذکر اتنا زیادہ پانی کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی چیز میٹا فزیکل ہوتی ہے، یعنی فزیکل نہیں ہوتی، مابعد طبیعاتی ہوتی ہے، تھاٹس ہوتے ہیں اور آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اداسی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، امیجینیشن ہے، تخیل ہے، اس کی پروازیں ہیں، اس کی رفتیں ہیں اور وسعتیں ہیں اور گہرائیاں ہیں، یہ اور دنیا ہے۔ اس کو آپ کیسے میجر کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی شعور چیز کیا ہے؟ اس کو کلو گرامز میں ناپیں گے یا اس کو میٹروں کے ساتھ ماپیں گے؟ کیسے میجر کریں گے اس کو؟ اس پہ بہت سارے فلاسفرز نے، سائنٹسٹ نے کام کیا ہے، اور ولیم جیمز کا بڑا خوبصورت تھاٹ ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی کانشسنس ہے وہ سٹریم آف تھاٹ ہے، وہ ایک سٹریم آف کانشسنس ہے، یعنی ایک سٹریم کی شکل میں، ویوز کی شکل میں یہ آپ کی چیزوں کو چھیڑتی ہے، گرو کرتی ہے، یعنی جو آپ کی پرسنل کانشسنس ہے۔ جو بدھا ٹیچنگز ہیں وہ سینس امپریشنز پہ چلتی ہے اینڈ مینٹل فینومینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمحہ با لمحہ آپ کے اندر یہ جو سینس ہے یہ گرو کرتی ہے، یہ آگے چلتی ہے، ٹریگر کرتی ہے، آپ کو ہونے کا احساس دیتی ہے۔ اس سے آپ کی آپ کے دماغ کے اندر یہ ٹریگرز ہیں بیسیکلی آپ کے، جو آپ کو چھیڑتے ہیں اور آپ کو یہ ٹریگرز آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کے، سبجیکٹو اور آبجیکٹو۔ سبجیکٹو میں آپ چیزوں کو سبجیکٹیولی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آبجیکٹو میں آپ انالیسس کرتے ہیں چیزوں کا۔ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز مختلف ریسرچرز اور ڈاکٹرز اینڈ سائنٹسٹ لا رہے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جو بندہ کومے میں چلا جاتا ہے، جب آپ اس کا انٹرویو کرتے ہیں
تو اس کو پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بے شمار ایسی باتیں بتاتا ہے کہ آپ کے خیال میں اس کو نہیں پتا ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا. اس کی لاجک یہ ہے کہ انسانی شعور جو ہے وہ گریجولی دماغ سے پرے بھی زندہ رہ سکتا ہے. لہٰذا ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کا شعور کہاں ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو علم میں ہوتا ہے, وہ اس کو پتہ ہو رہا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا. جو شعور ہے اس کی ایک سینسری فارم ہے جو سینسیشن ہم تک پہنچتی ہیں. مثلا میری سماعت کی قوت ہے, میری بصارت کی قوت ہے, میں سونگھنے کی, ٹچ کرنے کی, ذائقے کی قوت ہے. یہ چیزیں میرے اندر جا رہی ہیں جس سے میرے دماغ میں پکچرز بن رہی ہیں اور میں اس کی بنیاد پہ اپنا علم بناتا ہوں. لیکن ایک علم آپ کا وہ ہے جو آپ کے اندر کنسیپچول ہوتا ہے, انیٹ ہوتا ہے, یا اس کے اندر یہ وہ استطاعت ہے برین کی جو پروسیسنگ کی استطاعت ہے. یا پھر علم وہ ہے جو ریویلیشن سے آپ کو آتا ہے, آپ کو ڈیوائن آپ کو انرجی آتی ہے, گائیڈنس آتی ہے. وہ جو علم ہے وہ بھی انسان کے شعور میں اضافے کا باعث ہے. کیا شعور کو بھی موت ہے کیونکہ جسم کو تو موت ہو جاتی ہے؟ انسان کہیں نہیں مرتا, انسان اپنوں ٹرانسفارم ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے انسان کا. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. ڈاکٹر صاحب, یہ جو تصور شعور ہے یہ ہمارا کوئی برینی پروسیس ہے, یہ ہمارے ذہن کے اندر کا ہی کوئی حصہ ہے, یا ہم یہ سمجھیں کہ شعور ذہن سے اوپر ایک حالت ہے جہاں ذہن کو بھی جانا الاؤ نہیں ہے؟ اگر آپ ایک فزکس کی نظر میں دیکھتے ہیں اس کو تو وہ کہیں گے کہ جی برین میٹر از دا مین تھنگ. وہ کہتے ہیں جی جو برین ہے دس از بایولوجیکل میٹر. نیورونز کی وہ کہتے ہیں میٹر ہی ہے, وہ کہتے ہیں میٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن بایولوجیکل ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ٹھیک, وہ ہر چیز کو اپنے میٹر کی سینس میں لیتے ہیں. جو فلاسفرز ہیں وہ ان کو چیلنج کریں گے, وہ کہیں گے نو اٹس مور اے آئیڈیا, یعنی کانشیسنیس از مور لائک اے تھاٹ دین لائک اے مشین. تو وہ کہتے ہیں یہ تو تھاٹ ہے. اس کی وجہ ہے کہ آئنسٹائن بھی کہتا ہے از اکول ٹو MC اسکوائر. تو ابھی آپ کی جو ڈسکوریز ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں آپ کی, یعنی دیکھنا مائنڈ اور میٹر کی ایک اسٹڈی جو ہے, مائنڈ اور باڈی کی ڈوئلزم جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کا مائنڈ ہے, ایک آپ کی باڈی ہے. اگر آپ فزیکل سینس میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میٹر از ایوری تھنگ, باڈی سب کچھ پرسیو کر رہی ہے, آپ کی سینسز ساری وہاں سے, اور شعور بھی ذہن کا حصہ ہے. ہاں, لیکن ایک ڈسکشن یہ ہے کہ نو اٹس اے برین. مثال کے طور پہ ایک بندہ جس کو کلر بلائنڈ ہے, وہ اس کو تو نظر نہیں آ رہا, اس کو تو وہ اپنی نظر کے ذریعے ان پٹ نہیں لے رہا, اس کو اس کے باوجود وہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں, اس کو کلر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک, تو پھر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ یہ آلسو اس کا برین کا ایک بہت بڑا رول ہے آپ کی کانشیسنیس کو ڈٹرمن کرنے میں. مائنڈ اور میٹر کی جو ڈسکشن ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. بلے شاہ سا مرنا نہیں مر جاوے کوئی ہور, تے بلے شاہ سا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. ڈاکٹر صاحب, کائنات کے اندر جو شے تخلیق ہوگی اس کو ایک دن موت نے آ لینا ہے, خواہ وہ میٹر کی صورت میں ہو یا خواہ آئیڈیا کی صورت میں ہو, مائنڈ کی صورت میں ہو. تو کیا شعور کو بھی موت ہے کیونکہ جسم کو تو موت ہو جاتی ہے؟ فلاسفرز کہتے ہیں کہ جو کانشیسنیس ہے اس کے اندر 4 بڑے ٹاپک ہیں جو پہلے اسٹڈی کرنے چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹر نہیں ہے, یہ تھاٹ ہے, اور اس کی ایویڈنس وہ فزکس کے ہی, آئنسٹائن کی ہی جو ایکویشن ہے اس کو دیتے ہیں از اکول ٹو MC اسکوائر, کہ جو انرجی ہے یعنی جو میٹر ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے انرجی میں, اور انرجی ٹرانسفر ہو جاتی ہے میٹر میں. ایون آپ کی کائنات کی جو ٹوٹل انرجی ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. یہ کبھی کائنیٹک انرجی ہوگی, کبھی پوٹینشیل انرجی ہوگی, ٹھیک ہے, کبھی یہ اپنی انرجی اپنی فارم بدلے گی. انسان جب مر جاتا ہے, انسان کہیں نہیں مرتا, انسان اپنوں ٹرانسفارم ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے انسان کا, وہ منتقل ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں ہوتا ہے. انسان کہیں نہیں جاتا. یہی انسان جب مر جائیں گے, زمین میں جائیں گے, وہی انرجی پلانٹس میں آئے گی. پلانٹس کی انرجی کہاں جائے گی؟ وہ انسان اور اینیمل سارے کھاتے ہیں. اینیمل جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہی انرجی زمین میں جائے گی. اسی طرح ویدر کا سائیکل ہے, کبھی آپ کا بہار ہے, کبھی آپ کا خزاں ہے. اسی طرح آپ کا اکنامکس کا سائیکل ہے. ایک غریب بندہ جو ہے وہ اگر قرضے کے نیچے آ جائے تو اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی, وہ ساری عمر
जैसे मिर्ज़ा गालिब कहते हैं ना कि देख कर दर पर्दा गरम दामन अफशानी मुझे कर गई व बस्ताए तन मेरी उरियानी मुझे। वाह, बहुत खूब। कि जो गरीब बंदा है वो तो दार रोटी के चक्कर से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो लिहाजा ये जो साइकिल है, आप कर्जा ले लें किसी से और गरीब आदमी जो है उसको सूद देने में सारी उम्र गुजार देता है, वो साइकिल में फंस जाता है, डेट ट्रैप में आ जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो आपकी इट्स मोर द थॉट देन ए मैटर। और नतीजा क्या है कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने और जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने ये बात साबित की है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपका जो शऊर है, आपका जो इदराक है, ये आपके माइंड से बहुत बड़ा है और ये कायनात भी इसके एक हिस्सा है। बल्कि आप साइंटिस्ट की नज़र में देखें कि जो अभी साइंस की डिस्कवरीज हैं वो ये कहती हैं कि आपका यहाँ से आपका मैटर जो है, आपका कि स्टार जो है वो बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर्स के फासले पे भी हो, आपके बहुत नज़दीक पड़ा हुआ है। कैसे? ऑर्बिट्स में पड़ा हुआ है। तो आपकी पूरी कायनात का मैटर जो है वो ऐसे ग्लिटर कर रहा है, आप इतने एक दूसरे के नज़दीक हैं। और फिर इनकी शक्ल भी बदली जा सकती है। आपकी जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी एक फॉर्म में, जैसे आप देखें कि सारी चीज़ें पिघल के पानी में चली जाएं मिसाल के तौर पे, तो वो तो आपको पानी नज़र आएगा ना। ठीक है। तो सेम इज़ विद द एनर्जी, इट्स अ ओशन ऑफ एनर्जी। और आपका जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो ज़्यादा प्लाजिबल फॉर्म है, उसका कैनवस ज़्यादा ब्रॉड है, उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, वो कायनात के हर कोने में हर जगह जा सकती है। अलबत्ता इंसानी शऊर जो है उसके अंदर ये पावर है कि वो कायनात की दूसरी तरफ भी देख सकता है जहाँ पे दूसरी मैटर नहीं देख सकता, क्योंकि मैटर जो है वो तो आपके सामने बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। लेकिन अपनी शक्ल तब्दील करता है। तो मैं समझता हूँ कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं उसके हवाले से भी और जो फ़िलासफ़र्स की नज़र में भी जो शऊर है वो दिमाग से बहुत बड़ा है और इसको मौत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है, कुरान हकीम भी आप पढ़ें तो कुरान हकीम भी आपको जगह जगह बताता है कि भी आपने उठना है। कैफ़ा तकफुरूना बिल्लाहि, वो अल्लाह ताला की ज़ात का कैसे इनकार करते हैं। व कुंतुम अमवातन, आप हालते मर्ग में थे। फ़अहयाकुम, हमने आपको ज़िंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, इसी तरह फिर आपको मारा जाएगा, उठाया जाएगा और आपने हमारी तरफ बुलाया जाएगा। तो क्या दीन या मज़हब फरारी रैशनलिज्म की ही एक टाइप है जिसको किसी दलील की ज़रूरत नहीं? वो कौन से असबाब और मुहरकात हैं जो इल्म को बिलीफ में लेके जाते हैं और वो कौन से असबाब हैं जो बिलीफ को नॉलेज में लेके जाते हैं? वंडर इज़ द बर्थ ऑफ साइंस, हैरत के बाद साइंस जन्म लेती है। तो तफक्कुर, तदब्बुर कितना ज़रूरी है? नफ्स पे जो कुरान हकीम जोर देता है उसमें तदब्बर की बात करता है, फिक्र की बात करता है। सामीन और नाज़रीन, नुक्ता में आज हमने गुफ्तगू की इंसानी शऊर पे। इंसानी शऊर हर शय से फ़कत इल्म के फासले पे है। इल्म क्या है से शऊर मुकम्मल होता है, इल्म किस लिए है से वजूद मुकम्मल होता है। और अल्लाह ताला भी हमें यही फरमाते हैं, वमन युतिल हिकमती फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। नुक्ता में आइंदा हम बात करेंगे इंसानी इल्म के ऊपर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें फॉलो करें फेसबुक पे www.facebook.com/ptv नुक्ता। अल्लाह हाफ़िज़।